مفتی صاحب اب یہ فرمائیے کہ فریڈم آف سپیچ کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کیجئے. فریڈم آف سپیچ کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں سڑک پہ کھڑا ہو کے جو اول فل چاہے بک دوں، کسی کے بارے میں سوال کرنا چاہوں کر دوں، کسی کی انسلٹ کرنا چاہوں کر دوں؟ تو یہ فریڈم آف سپیچ کیا ہے اور اس کی کیا حدود متعین کی گئی ہیں؟ بہت اچھا پوائنٹ ہے یہ. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ فریڈم آف سپیچ جو ہے اظہار حق کے لیے، آزادی اظہار حق ہے. آزادی اظہار حق اور انکار باطل، حق کا اظہار اور باطل کا انکار، یہ اس کی حد بندی ہے کہ جہاں پر آپ کو اپنے حق کا اظہار کرنا ہو اس بات کا آپ اظہار کر سکتے ہیں، اور جہاں پر آپ کو کسی باطل کی تردید کرنی ہو اس کا آپ انکار کر سکتے ہیں. لیکن یہ صرف اظہار حق اور انکار باطل کے لیے، یہ اس کی حد بندی ہے. لیکن کہیں استہزاء اور تمسخر اگر کسی کا آئے گا، کسی کی توہین و انسلٹ ہوگی، وہ اس حد کے اندر داخل نہیں ہے. یہاں یہ بہت بڑے مسکنسیپشن پیدا ہوتا ہے کہ لوگ اس لا کو اس طور پہ استعمال کرتے ہیں کہ جس کا چاہے مذاق اڑا دیا، جس کا چاہے تمسخر کر دیا، جس کی چاہے انسلٹ کر دی. نہیں، یہ لا اس کو جو ہے وہ بینیفٹ نہیں کرتا. یہی وجہ کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرما دیا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ کوئی بھی لفظ انسان زبان سے نہیں نکالتا مگر دو یہ کرامن کاتبین موجود ہیں اس کا ایک ایک لفظ لکھ لیتے ہیں. گویا کہ ادھر یہ تنبیہ کر دی ہے کہ آپ جو منہ سے کہہ رہے ہیں وہ سب لکھا جا رہا ہے. اگر آپ نے حق کا اظہار کیا اور واقعی حق ہے تو اب آپ کو بینیفٹ دے گا. باطل کی آپ نے تردید کی اور واقعی وہ باطل تھا تو آپ کو بینیفٹ دے گا. لیکن اگر وہ حق نہیں تھا اور آپ نے اس کو حق بنا کے پیش کر دیا تو ما یلفظ من قول، ایک ایک قول آپ کا لکھ لیا گیا ہے. اور یہ کرامن کاتبین بیٹھے اسی لیے ہیں کہ آپ کی ایک ہی چیز لکھ رہے ہیں. اس لیے اسلام جو بالکل اس کی اجازت دیتا ہے. تبھی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کہ حدود متعین کر دی گئی ہیں، آپ اپنے حق کا اظہار کریں، باطل کی تردید کریں، یعنی امر بالمعروف اور نہی منکر کی آپ کو اجازت ہے. لیکن کسی کی انسلٹ کرنا، کسی کی ذاتیات کو اچھالنا، اس کا مذاق و تمسخر کرنا، یہ اس اظہار آزادی اظہار حق کے قانون کے تحت نہیں آتا. جبکہ لوگ اس کے بھی تحت اس کو لا کے لوگوں کی انسلٹ کرتے ہیں، بلکہ مقدس شخصیات کا مذاق اڑا دیتے ہیں. جیسے ایسے واقعات موجود ہیں، انبیاء کے خاکے بنائے جاتے ہیں، ان کے کارٹون بنائے جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی فری آف سپیچ ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ فری آف سپیچ جو ہے یہ امریکہ کے اندر بھی قابل تشریح ہے. اس کی تشریح ہونی چاہیے، اس کی حدود متعین ہونی چاہیے تاکہ مقدس جو شخصیات ہیں، جس طریقے سے آپ خود بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہ فریڈم آف انفارمیشن لا، اس کے اندر بھی بات چیزیں انہوں نے سیکریٹ کر دی ہیں، اس پہ آپ بات نہیں کر سکتے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایبسولوٹ کوئی چیز نہیں ہے، کہیں نہ کوئی پابندی اور قیود ہیں. تو آپ یہ قید بھی لگا دیں کہ کسی کی انسلٹ نہیں ہونی چاہیے، یا کسی مقدس شخصیت، کسی نبی کی توہین نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی آپ اس کے اندر شامل کر لیں، کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے آلریڈی کیا ہوا ہے. یہاں تک کہ ایک کمپنی کا ملازم، مگر سی این این کا ایک ملازم مثلا، اب سی این این جو ہے وہ آزادی اظہار حق کے تحت سی این این پوری دنیا میں کام کر رہا ہے. لیکن سی این این کا ملازم کیا سی این این کے پلیٹ فارم کے کھڑے ہو کے سی این این کے خلاف بول سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بلکہ وہ تو پہلے سے ایک حلفیہ بیان دیتا ہے، وہ سائن کرتا ہے کہ میں نے کمپنی کے خلاف بات نہیں کروں گا، کمپنی کے بینیفٹ کے خلاف نہیں جاؤں گا. تو آپ نے پہلے اس کے ہاتھ باندھ دیے ہیں، تو آپ کو فری آف سپیچ پر تو آپ نے پہلے کلاڑی چلا دی ہے. تو پھر آپ کس فری آف سپیچ کی بات کرتے ہیں؟ یا معلوم ہی ہوا کہ آپ خود اپنے ذاتی یا اپنی کمپنی کے مفاد کے لیے بہت سے قیود لگاتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس لا کو بہت مس یوز کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں. لہذا امریکہ میں بھی چاہیے کہ اس کے اندر بھی پابندیاں اس طور پہ ضرور لگنی چاہیے کہ مقدس شخصیات، مقدس کتابیں، آسمانی دین، ان کا استہزاء اور مذاق نہ اڑایا جائے. ہاں اگر آپ کو کوئی تحفظات ہیں، آپ کو کوئی جو ہے وہ ریزرویشنز ہیں، آپ سوال کریں. اب قرآن کے بارے میں آپ کو اعتراض، سوال کریں، سوال کا جواب ملے گا. نبی کی ذات پہ آپ کو آبجیکشن ہے، سوال کے آپ کو جواب ملے گا. لیکن سنجیدہ تحقیق آپ کریں، لیکن یہ نہیں کہ نبی کے کارٹون بنا کے آپ مذاق اڑائیں. جیسے اور جگہ آپ پابندی لگاتے ہیں، یہاں پر بھی اس کو آپ اس حدود میں لے آئیں تو دنیا کے اندر اور امن و سلامتی پیدا ہو جائے گی. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.